الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہلہ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ میرے بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رول ماڈل بنایا اللہ نے ہمارے لیے اور نمونہ بنایا۔ ہمارا مسلمان کلمہ گو کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی ڈپارٹ میں، کسی بھی شعبے میں آگے بڑھنا چاہتا ہو، کامیابی چاہتا ہو تو کافر کے ساتھ الگ معاملہ ہے اللہ کا، ہندو، یہودی، بدھ مت، عیسائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے ساتھ الگ معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ محمدی نہ بنے، جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری نہیں کرے گا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے وقتی طور پر بندہ وہ یہ سمجھے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اللہ آسمان سے اٹھا کر پٹک کے ماریں گے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے کوئی بھی فیلڈ ہو، تجارت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ سب سے بہتر ہے، یا حکومتی معاملات ہو، سیاست ہو، معیشت ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے بغیر ہمارا کوئی چارہ کار نہیں۔ میرا پچھلے سال جانا ہوا بحریہ ٹاؤن۔ بحریہ ٹاؤن کی جس مسجد میں بیان تھا، یہ اسلام آباد والا بحریہ ٹاؤن، تو وہ اس شخص کی مسجد تھی جو مشیر ہے دینی امور کا ملک ریاض کا، اور ان کو مشورے بھی دیتا ہے، وہ ان سے رپورٹ لیتے ہیں، ہاں بھی دینی اعتبار سے، اور وہاں اکثر مساجد جتنی ہیں وہ ساری اسی پلیٹ فارم کے تحت ہے جتنی اس میں بحریہ ٹاؤن۔ اس بندے نے بتایا، کہنے لگا ملک ریاض جو 24 سال پہلے یا 25 سال پہلے بچے کی فیس نہیں تھی کہ اسکول میں پڑھائی جاری رکھ سکے، بیٹی کے آپریشن کے پیسے نہیں تھے، خود اپنا یہ حال تھا کہ بیچارہ سائیکل پر دوسروں کی فائلیں بیچتا تھا، اور آج اس میں کئی عنصر ہیں اس کی کامیابی میں، اس کا سب سے ٹاپ پر چلے جانا۔ ہم منفی کو سائڈ میں کرتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ جانے، اس کی قبر جانے، اس کی آخرت جانے، اس کی رب جانے کیسے کیا، کیسے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہ جو خود کہتا ہے نا، وہ ملک ریاض، وہ جو خود کہتا ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، کیا آپ نے فرمایا کہ صدقے سے اپنے بیماروں کا علاج کرو، آپ نے فرمایا صدقے سے مصیبتوں کو دور کرو، آپ نے فرمایا صدقے سے اللہ کو راضی کرو، ناراضگی ختم کرو۔ کہ لیکن میں نے یہ ساری چیزیں پڑھی تو میں سمجھ گیا اللہ کا منشا کیا ہے۔ وہ اپنے اعتبار سے کرتا ہے نا، ہر بندہ اپنے اعتبار سے، اپنے زاویے سے، اپنی گیدرنگ، اپنی کمپنی، اپنے دوست جیسے ہیں نا، تو وہ ہے نا، ہر آدمی اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے۔ تو دوست اگر شرابی ہے تو بندہ شراب پہ لگ جائے گا، سگریٹ والے ہیں تو سگریٹ پہ لگ جائے گا، دوست کرکٹ کے وہ ہیں تو یہ کرکٹ میں لگ جائے گا، دوست پب جی کے ہیں، جیسے بچے ہیں ہمارے، ہر بچے سے پوچھو پب جی کا یہ ریکارڈ بنا لیا، پب جی میں یہ کر لیا، پب جی میں، کیونکہ دوست اور گیدرنگ ان کی پب جی کی ہے، اور کرکٹ کی ہے تو کرکٹ، گانے وانے ہیں تو گانے وانے۔ تو اس کی میں بتا رہا ہوں، وہ جو خود کہہ رہا ہے، کہنے لگا میرے ساتھ جب یہ میں نے فرمان سنے تو میں سمجھ گیا اللہ کا منشا کیا ہے۔ نماز صحیح طرح نہیں پڑھتا، یہ بھی آپ کو بتا دوں، ملک ریاض نماز صحیح طرح نہیں پڑھتا، وہ اپنی اعتبار سے پڑھتا ہے جیسے پڑھتا ہے، لیکن اس نے کہا میں نے یہ فرمان جب سے سنا، میں ہر شعبے میں صدقہ کرتا ہوں، ہر شعبے میں۔ کچھ مثلا بیماریاں ہیں اس شعبے میں بھی وہ کہتا ہے صدقہ کرتا ہوں، راشن ہے اس شعبے میں صدقہ کرتا ہوں، گھر بنا کر دینے ہیں شعبے میں صدقہ کرتا ہوں۔ کہنے لگے میری کامیابی کا، دیکھیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ایک منفی چیز ہے، دھاندلی، فنکاری، مکاری،
یہ ساری چیزیں ہیں پاکستان میں چلتی ہیں، لیکن وہ خود جو کہہ رہا ہے کہ میرا آگے بڑھنا، میرا کامیاب ہونا اس فیلڈ میں اپنا اور رول ماڈل بن جانا کہ جس پر پی ایچ ڈی کی جا سکے پاکستان میں، کہہ لگے میرے اس کے پیچھے میرا ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں صدقہ کرتا ہوں، میرے پاس اور کوئی عمل نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں، نبی کی فرما برداری کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ بندہ بڑھ جائے گا اگر حضور کے تابع دار نہیں ہے، حضور کا فرما بردار نہیں ہے، مثلا دہریہ ٹیپ کیا ہے، اللہ کے رسول کا نافرمان ہے۔ اور دیکھو نافرمان دو قسم کی، ایک ہے نافرمان ہم لوگ کے جیسا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، کلو بنی آدم خطاؤن، آپ نے ارشاد فرمایا سارے گناہ گار ہو، ہم سارے، حضور نے فرمایا سارے گناہ گار ہو۔ گناہ گار کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوں گی ہم سب سے، آنکھ غلط دیکھے گی، اللہ توبہ کی توفیق دے دیں گے اگر ہم تھوڑے سے ڈر خوف رکھتے ہیں، زبان غلط بولے گی، اللہ توبہ کی توفیق دے دیں گے، کان غلط سنیں گے، اللہ توبہ کی توفیق دے دیں گے۔ وہ ہے نا امام غزالی رحمۃ اللہ لکھا ہے، کتاب بن رباح رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہم عصر نام لکھا ربیعہ، حضرت ربیعہ، یہ تابعی ہیں، کہہ لیں کہ میں سویا ہوا تھا، سوئے ہوئے میں دو لحیم شہیم کڑیل ایسے کالے حبشی ٹائپ کے پہلوان ٹائپ کے آتے ہیں، ایک ادھر سے پکڑتا ہے دوسرا ادھر سے پکڑتا ہے، میرے منہ میں گوشت ڈالتے ہیں سور کا، اور میں ان کے زبردستی سور کا گوشت کھلانے کی وجہ سے میں طاقت کے ساتھ اٹھا تو میں جاگ گیا، کہنے کہ ایک مہینہ میرے منہ سے سور کی بدبو آتی رہی، ایک مہینہ۔ کہنے کہ وہ جو مجھے سور کا گوشت کھلائے نا خواب میں نیند میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے غیبت سنی ہے۔ حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تابعی ہیں کہ میں نے غیبت نہیں سنی تھی، میں ایسے جا رہا تھا، مثلا نماز کے لیے جا رہا تھا، راستے میں دو بندے بیٹھے ہوئے تھے، وہ غیبت کر رہے تو میرے کانوں نے سن لیا، دانستہ نہیں غیر دانستہ، اس کی بھی اتنی سزا ہوئی۔ اس پر میرے نبی نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤ، تم سارے گناہ گار ہو، یعنی کانوں نے غلط سن لیا تو ہم گناہ گار ہو گئے، آنکھوں نے غلط دیکھ لیا تو ہم گناہ گار ہو گئے، زبان نے غلط بول دیا تو گناہ گار ہو گئے، دل نے کچھ غلط اپ اینڈ ڈاؤن کر دیا، یار یہ خراب آدمی ہے، یہ بیکار آدمی ہے۔ جیسے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان میں نے کئی دفعہ سنایا کہ حضرت امام غزالی لکھتے ہیں، اسرائیلی روایت اس کے بارے میں لکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، ان کا سب سے بہترین فرما بردار حواری ساتھ تھا، اب یہ دونوں ساتھ ہیں، یہ جا رہے ہیں، ہم جیسا کوئی بندہ دیکھ رہا تھا، ہم جیسا گناہ گار، کہا یار دیکھو ایک نبی ہے دوسرا ولی ہے، کیا کہنے، میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کا کرم میرے اوپر ہو جائے۔ ابھی دل میں نادم ہے، دل میں گناہ گاری کا وہ بھی ہے اور اللہ کی وہ رحمت کا وہ بھی ہے سایہ کہ یار اللہ کا کرم میرے اوپر بھی ہو جائے، ایک نبی ہے دوسرا ولی ہے، یعنی نبی کا فرما بردار ولی ہے تو میں بھی چلتا ہوں۔ اب نبی کے دل میں نہیں آتا کسی کی حقارت، نبی کے دل میں نہیں آتی، ممکن ہی نہیں ہے، لیکن یہ جو پیچھے ولی تھے یعنی صحابی یعنی حواری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی کو حواری کہا جاتا ہے، تو حواری جو ساتھ تھے نا اس کے دل میں آیا یہ جو پیچھے آ رہا ہے نا یہ تو بڑا بدکار ہے، یہ تو گناہ گار ہے، یہ تو مکار ہے، یہ تو بدمعاش ہے، یہ دل میں آیا، اتنا سا حقارت اللہ نے برداشت نہیں کی، اللہ نے وحی اتار دی، جبرائیل جاؤ میرے عیسیٰ کو بتا دو یہ تمہارے پیچھے تمہارا حواری، تمہارا صحابی، تمہارا فرما بردار، تمہارا تابعدار، اس کائنات میں سب سے زیادہ آپ کے بعد نیک آدمی، یہ اس بدمعاش سے، اس گناہ گار سے نفرت کر رہا ہے، اس وجہ سے، اس کے نفرت کرنے کی وجہ سے میں نے اس کی ساری نیکیاں ضبط کر کے اس گناہ گار کو دے دی، اسے جہنم میں پھینک دیا اور اس کو جنت دے دی جو پیچھے گناہ گار آ رہا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے کیا فرمایا، کلو بنی آدم خطاؤ، سارے گناہ گار ہو۔ اگلا جملہ ہم سب کے لیے بڑا بہترین تسلی بخش ہے، یوں سمجھے مرہم رکھ دیا میرے نبی نے، تسلی نہیں دلائی، مرہم رکھ کے علاج بھی کر دیا، فرمایا کلو بنی آدم خطاؤ، ڈرا دیا سارے گناہ گار ہو، پھر فرمایا پریشان نہ ہو میری امت، وخیر الخطائین التوابون، کہ گناہ گار تو ہو، اس میں تو کوئی شک نہیں، گناہ گار تو ہیں ہم، لیکن حضور نے فرمایا اچھا گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتا ہو۔ اسے میرے نبی نے فرمایا توبہ بھی نہ کرے، الندم توبہ،
کہ ندامت بھی ہو جائے نا، صرف ندامت، یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا یار، گالی نہیں دینی چاہیے تھی، یہ غیبت نہیں کرنی چاہیے تھی، کسی کو پتھر نہیں مارنا چاہیے تھا، کسی کو تکلیف نہیں، یار اس کے ساتھ گاڑی نہیں دوڑانی چاہیے، اس کو ہارن نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ جو دل میں آتے ہیں نا، جھٹکا سا لگتا ہے، یار خام کا لڑ پڑا، میں نہیں لڑنا چاہیے تھا۔ یہ جو ندامت ہے، اس کو بھی میرے نبی نے فرمایا الندم توبہ، توبہ نہ کرے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے، میری توبہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا یہ نہ بھی کرے، صرف ندامت بھی ہو جائے تو بھی توبہ ہے، اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہم سارے گناہ گار ہیں، لیکن حضور نے تسلی دے دی اچھا گناہ گار ہو جو توبہ کرتا ہو۔ تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نبی کی فرما برداری کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھ جائے گا، حضور کی فرما برداری نہ ہو، تابعداری نہ ہو، خیال تک نہ ہو، سوچ تک نہ ہو کہ میں نبی کا امتی ہوں، فنکاری سے چل رہا ہو، تو اللہ ایک دم عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ 50 سے 65 تک جس کا طوطی بولتا تھا کراچی میں، 50 سے 65 تک طوطی بولتا تھا، راج تھا کراچی میں، ایک ڈاکٹر جمعہ خان، 50 سے 65 تک یہ راج کرتا رہا ہے کراچی میں، اس کی پائے کا، اس کی ٹکر کا، اس کے مقابلے کا کوئی ڈاکٹر نہیں تھا کراچی میں۔ لیکن اس وقت فنکاری کیا کرتا تھا، کوئی بھی مریض آ جاتا، واحد ڈاکٹر تھا سب سے بڑا، 65 تک، 68 میں فوت ہوئے ہے یا 67 میں ہوا ہے یا 66 میں ہوا ہے، راج کیا ہے اس نے۔ یہ اس کا طوطی بولتا تھا، یہ تگری کا ناچ نچاتا تھا لوگوں کو، مریضوں کو۔ مثلا کوئی مریض آ گیا تو کہتا رکھو ادھر، اس وقت 10,000 رکھو، 15,000 رکھو، 20,000 رکھو، ورنہ مریض کو دیکھوں گا نہیں۔ ڈاکٹر بھی یہی ہے ٹاپ کا، علاج بھی یہی کر سکتا ہے، اور سہولیات بھی کسی کے پاس نہیں۔ اس وقت جتنی سہولیات آج آغا خان کے پاس ہے، اس وقت اس کے پاس تھی، جمعہ خان کے پاس۔ لیکن یہ بلیک میل کرتا تھا میرے نبی کی امت کو، مسلمانوں کو بلیک میل کرتا تھا، رکھو ادھر 10,000، اس وقت 50 میں، ورنہ نہیں دیکھوں گا، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ کوئی نعم البدل بھی نہیں ہے، اس کا متبادل نہیں ہے، کیسے جائیں، کہاں جائیں؟ امریکہ تو جا نہیں سکتے اس وقت 50 میں، تو مجبوراً کوئی زیور بیچتا، کوئی گھر رکھواتا، کوئی پلاٹ رکھواتا، کوئی بچی کا جہیز دیتا، علاج کرواتا، چونکہ ڈاکٹر یہی تھا۔ اب یہ کروڑ پتی بن گیا اس وقت 60 میں، 50 سے 60 میں کروڑ پتی تھا یہ ڈاکٹر جمعہ خان۔ ہوا کیا، ایک دن اپنے ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ہے تو کوئی خدا ترس آدمی آ گیا، ایک نوجوان تڑپتے ہوئے کو لے کر۔ وہی عادت، یہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا عملہ جو اسٹاف تھا اس کے مزاج کو تو جانتا تھا، لیکن انہوں نے سفارش کی، ڈاکٹر صاحب کوئی نوجوان ہے، بڑے خوبصورت سا ہے، اور جو اجنبی اٹھا کر آیا ہے وہ اس کا رشتہ دار نہیں ہے، اسی شرح فیصل سے کسی جگہ پر کہیں سے اس کا کوئی گاڑی ماری، کسی ہٹ کیا یا جیسے بھی کیا، اس کو یہ بندہ اجنبی ترس کھا کر اس کو لے کر گیا جمعہ خان کے پاس، جناب یہ رکھ لو، اس کا علاج کر لو۔ تو جمعہ خان نے اس وقت کیا کہا، جاؤ ان کو بول دو نہیں علاج کروں گا، نہیں دیکھوں گا، نہیں اٹھوں گا آفس سے جب تک اس پیمنٹ جمع نہ کریں۔ اب وہ اچھا آدمی تھا، اس وقت کراچی کی خصوصیات ایسے تھی جیسے کوئی صحابہ کی تربیت یافتہ ہے، اس دور میں ایسی تربیت بھی تھی لوگوں کی۔ یہ کراچی جو بگڑا ہے کچھ عرصہ پہلے بگڑا ہے، ورنہ صفات خصوصیات اچھائیاں بھاری تھیں۔ باقی شہر جتنے ہیں پاکستان کے، اس کے باوجود، ان ساری فنکاری کے باوجود آج بھی صفات میں کراچی آگے ہے، اس وقت تو بہت زیادہ آگے تھا۔ تو ایک خدا ترس آدمی تڑپتے ہوئے نوجوان کو لے کر آ گیا، علاج کرو، تو اس نے کہا نہیں، رکھو ادھر 25,000۔ اس نے کہا بھائی میں اس کو نہ میں چاچا لگتا ہوں، نہ ماما لگتا ہوں، نہ پھپھا لگتا ہوں، نہ تایا لگتا ہوں، نہ کالو لگتا ہوں، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو نوجوان خوبصورت ہے، بچ جائے، کسی کا بیٹا ہے، فریاد کریں گے وہ مر گیا تو بچ جائے گا، تو دعا ان کے دل سے نکلے گی، میں اس لیے لایا ہوں۔ نہیں اٹھا جمعہ خان وہی رٹا لگایا ہوا، رکھو ادھر 25,000۔ تو اس نے کہا یار میرے پاس، وہ بھی اچھا ویل سیٹ آدمی تھا، اس وقت میرے پاس 2,000 ہے یا 3,000 ہے 4,000 ہے، آپ اس کو کہیے علاج شروع کرے، پیسے میں دوں گا، میں چاہے گھر سے لاؤں یا کہیں سے چندہ کروں، اس نوجوان کو بچانا میں دوں گا۔ 2,000 یا 3,000 یا 4,000 یا 5,000 جمعہ خان کے بعد جمع کروا دیا۔ آئیے جب آفس سے اٹھا، آپریشن والی جگہ پر آیا، جو اس وقت ایمرجنسی روم بنایا ہوا تھا، آیا دیکھتا ہے اپنا بیٹا تڑپ رہا ہے، ہائے نکلی
تو بھیجا خراب، دماغ خراب، پاگل ہو کر مرا ہے یہ شخص۔ اللہ اور اللہ کا رسول، یہ امت محمد کے ساتھ ایک ہی اصول ہے کامیابی کا کہ میرے نبی کا فرما بردار ہوگا، اللہ ٹاپ کی جگہ پر پہنچا دیں گے، نافرمان ہوگا، اللہ عرش سے اٹھا کر فرش پر ماریں گے اور عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کافر جیسا وہ نہیں ہے، ہندو جیسا نہیں ہے، یہودی جیسے نہیں ہے، بدھ مت جیسا نہیں ہے، میرے نبی کی فرما برداری کا ایک ہی فارمولہ ہے۔ صحابہ کرام کو کامیابی ملی نبی کی، ایک ہی صفت کوئی اپنا لے، ایک ہی صفت روزانہ میرے نبی کی، کوئی ایک۔ دیکھو میرے نبی نے کیا فرمایا، صحابہ جو ہے نا، صحابہ ہر ایک صفت میں نمایاں تھا، ایک صفت میں، ساری صفات صحابہ میں نہیں تھی، یہ تو ایمان میں کمال درجے کے، اعمال میں کمال درجے کے، لیکن ایک صفت ہر ایک کی نمایاں تھی، ہر ایک کی الگ صفت تھی جس میں کمال تھا ان کو۔ ایک صفت آج بھی کوئی امتی، میرے نبی کا امتی کوئی اپنا لے، اللہ اس کو چوٹی پر پہنچا دیں گے۔ تو میں جس کی عرض کر رہا تھا اس میں ایک عرض کر رہا ہوں، صدقہ، جو میں نے اس بندے کا بیان کیا جو ٹاپ پر پہنچ گیا، کراچی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں رول ماڈل بن گیا، اس پر پی ایچ ڈی کی جا سکتی ہے، تعمیرات کے شعبے میں، سوسائٹیاں بنانے کے شعبے میں اس پر پی ایچ ڈی کی جا سکتی ہے۔ تو خود کہا ہے کہ میرا کامیابی کا راز یہی ہے، میں صدقہ کرتا ہوں۔ اگر ہم طے کر لیں روزانہ اپنی استطاعت کے مطابق صرف صدقہ کریں، صرف صدقہ، دکاندار ہے دکان نہیں چلتی، تجربہ کر کے دیکھ لے، صبح تالا کھولے صدقہ نکال دے، کوئی دیکھو صدقہ آپ ہر ایک کو دے سکتے ہیں، جس کو چاہیں دے سکتے ہیں، ٹاپ کا جو مالدار ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں، رشتہ دار کو بھی دے سکتے ہیں، بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، بہن بھائیوں کو بھی دے سکتے ہیں، صدقہ ہر ایک کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ ہر ایک کو نہیں دے سکتے۔ تو صدقہ طے کر لیجئے، میرے نبی کی سنت، میرے نبی کا عمل، میرے نبی کا کردار، میرے نبی کا ایک ہی یہ خصوصیت صدقہ ہے۔ اگر آپ اپنا لیں اس کو صبح اور شام، جو چاہتے ہیں اللہ وہ کرے گا، جو چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر ارشد ہے، اس نے کتاب لکھی ہے مکافات عمل، وہ میرے پاس موجود ہے۔ اس نے یہ میمن ہاسپٹل ہے نا اپنا، ایک میمن ہے جوہر کے آس پاس ہے کہیں کران ہاسپٹل کے ساتھ، ایک میمن ہے اپنے شہر میں صدر کے آگے، اس میمن ہاسپٹل کا واقعہ لکھا ہے۔ اس نے کہ ایک صاحب تھا، وہ بیمار ہوا، دل کا عارضہ لاحقہ، دل کی بیماری تھی، وہ پہنچ گیا ڈاکٹر کے پاس، تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو 70,000 دینے پڑیں گے، آپ کا علاج ہو جائے گا۔ لیکن یہ بندہ اعمال والا تھا، یہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا تھا۔ اب جو ڈاکٹر نے مانگے نا اس سے 70,000، میمن ہاسپٹل میں، کراچی کی بات کر رہا ہوں کہ امریکہ کی بات نہیں، یہ کتاب میں لکھا ہوا واقعہ وہ سنا رہا ہوں، ڈاکٹر ارشد لکھتا ہے اس کو مکافات عمل میں، اور اسی میمن ہاسپٹل کا واقعہ کہنے لگا یہ جو 70,000 ڈاکٹر نے مانگے نا، اس نے کیا کیا، وہ 70,000 گھر سے اٹھائے، 70,000 اسی ہاسپٹل میں چلا گیا، آیا ماسی، یہ جو نچلا عملہ ہوتے ہیں نا کلیریکل اسٹاف، یہ جو نچلا عملہ ہے جھاڑو دینے والا، کسی کو 1000 دے دیا، کسی کو 500 دے دیا، سب کو تقسیم کر دیا۔ پھر گھر چلا گیا، اپنے محلے میں کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی پڑوسی ہے یا اپنے محلے میں کوئی غریب ہے، کسی کو 1000 کسی کو 500، 70,000 تقسیم کر دیا۔ 70,000 جو ڈاکٹر نے مانگا تھا اس نے تقسیم کر دیا۔ یہ لکھا ہوا واقعہ بتا رہا ہوں۔ کہنے لگے جس ڈاکٹر نے ڈیٹ دی تھی کہ اس ڈیٹ کو آپ کا علاج ہو جائے گا، اسی ڈیٹ کو ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا اسی میمن ہاسپٹل میں، اس کو چیک کیا گیا، وہ جو تکلیف اور بیماری تھی جس کے بغیر گزارا نہیں تھا کہ آپریشن ہونا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا تم نے علاج کہاں کروایا، تم کہاں گئے تھے؟ تو اس نے کہا میں کہیں نہیں گیا۔ کہاں سے علاج کروائے؟ میں نے کوئی علاج نہیں کروایا۔ تو کیسے بیماری ختم ہوئی؟ کہنے لگا بیماری ختم کرنے کا میں راز بتاتا ہوں، آپ نے 70,000 مانگے تھے، میں نے وہی 70,000 غریبوں میں تقسیم کر دیے، میرے رب نے میرے نبی کی سنت صدقہ اس کی برکت سے بیماری کو دور کر دیا۔ یہ واقعہ اپنے کراچی کا بتا رہا ہوں، لکھا ہوا بتا رہا ہوں، تحریراً موجود ہے، لیکن ہمارے بھولے بھالے وہ سمجھتے ہیں شاید صدقہ تو جیب سے جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو مال ختم ہوتا ہے، بڑھے گا کیسے؟ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، کامیابی کے راز بتائے میرے نبی نے۔ ہم انگریزوں کی کتابیں پڑھتے ہیں نا، کامیابی کا فن، کامیابی کے راز، کامیابی کی شاہراہ، کامیاب کیسے ہونے، میرے نبی کی ایک ایک سنت آپ کو کامیاب کر سکتی ہے، میرے نبی کا ایک ایک عمل آپ کو کامیاب کر سکتا ہے۔ اس میں سب سے آسان صدقہ ہے کہ صدقہ
آپ یہ نہیں کہ لاکھوں کریں، آپ ہزاروں کریں، آپ 1 روپیہ کریں صبح اور 1 روپیہ شام کو کریں، بچے کو بھی کروائیں، اس کے ہاتھوں سے کروائیں، آپ اس کا رزلٹ دیکھ لیں، رزلٹ دیکھ لیں۔ قیام پاکستان سے پہلے مقبوضہ کشمیر کے کسی محلے میں اسی ڈاکٹر نے واقعہ لکھا ہے، اسی ڈاکٹر نے، جس کا میں یہ میمن ہاسپٹل کا بتا رہا ہوں، اسی ڈاکٹر نے اس کا واقعہ لکھا ہے، اپنا جو اپنا کشمیر ہے، اس کشمیر کے ساتھ اٹیچ اس کشمیر میں چودھری محمد علی کا واقعہ لکھا ہے۔ اس نے کہا اس علاقے میں آیا سیلاب، ہر ایک کی فصل کو تباہ کر گیا، باغات کو ختم کر گیا، اس کا باغ، اس کی فصل بچ گئی۔ کہنے کا ڈپٹی کمشنر اس وقت کا گیا اس کے لیے معائنہ کے لیے کہ تیری فصل بچ گئی، ہر طرف فصل خراب ہو گئی، باغات ختم ہو گئے، یہ راز کیا ہے؟ اس نے کہا، چودھری محمد علی نے، جس کا نام لکھا ہوا ہے، تو اس نے کہا میں اسی باغیچے، اسی فصل کو 3 حصوں پر تقسیم کرتا ہوں، 3 حصوں پر تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ سب سے پہلے غریبوں کو دے دیتا ہوں، وہ رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار، ایک حصہ رشتہ داروں کو دیتا ہوں، تائی، پھپھی، خالہ، تایا، پھپھا، خالو، ان کو دے دیتا ہوں، ایک حصہ خود خرچ کرتا ہوں اپنے اوپر، یہ 3 حصے تقسیم کرتا ہوں۔ اس برکت سے میری جگہ، میرے باغ، میری فصل کو میرے رب نے بچا لیا، باقی سارے ختم ہو گئی۔ میرے عزیزو، میرے نبی کی ایک ایک سنت آپ کو کامیاب کر سکتی ہے، میرے نبی کا ایک ایک فرمان آپ کو، آپ کی ڈوبتی کشتی کو بچا سکتا ہے، آپ کی بکھری ہوئی لہروں سے بچا سکتی ہے پریشان زندگی میں۔ اس وقت پاکستان کی جو معاشی حالت ہے، اس میں کامیابی کا ایک ہی، دیکھیں میرے نبی جب تشریف لائے تو اس سے زیادہ برے حالات تھے، اس سے زیادہ سختیاں تھیں، اس سے زیادہ مہنگائی تھی۔ ہمارے تو غریب کو کھانا مل جاتا ہے، غریب کو پانی مل جاتا ہے، وہاں تو امیر ٹاپ کا اس کو پانی ملتا تھا، باقی تو پانی نہیں تھا۔ کھانا میرے نبی کا گھر کی، میرے نبی کی اختیاری کیفیت تھی، یاد رکھیے گا، میرے نبی کو اللہ نے آپشن دیا، جنت کے کھانے، دنیا کے خزانے آپ کے قدموں میں، میرے نبی نے اختیاری فقر فرمایا تاکہ میرا کوئی امتی غریب ہو تو اسے یہ نہ ہو کہ میرا نبی تو امیر تھا، میں غریب۔ میرے نبی نے فرمایا میں چاہتا ہوں، میں اللہ سے چاہتا ہوں کہ میں مسکینوں کے ساتھ رہوں، مسکینوں جیسی زندگی ہو، مسکینوں جیسا کھانا پینا ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ 2 مہینے میرے نبی کے گھر میں کھانا نہیں پکا۔ آج غریب سے غریب آدمی بھی ایسا نہیں دکھا سکتے جس کے گھر میں 2 مہینے کھانا نہ پکا ہو۔ لیکن پھر یہ انقلاب دیکھیے کہ پھر میرے نبی نے کیا کیا، صفات دے دی۔ کالج نہیں پڑھوایا صحابہ کو، یونیورسٹیوں میں داخلہ نہیں دلوایا صحابہ کرام کو، انگلش نہیں سکھوائی، انگلش سیکھ سکتے ہیں، کیمسٹری سیکھ سکتے ہیں، بیالوجی سیکھ سکتے ہیں، یہ فرض ہے، سارے یہ علوم جتنے ہیں فرض ہیں، لیکن میرے نبی نے نہیں کروائے۔ میرے نبی نے کیا کیا، امت کو فرما برداری سکھا دی، تابع داری سکھا دی، میرے نبی نے تربیت کر دی۔ اس تربیت کا کمال دیکھیے کہ یمن سے عورت لدی ہوئی زیورات سے چلتی ہے مدینہ منورہ تک۔ وہ کہتے مجھے ایسے پتہ چلا یمن سے مدینہ منورہ تک سارے میرے باپ کے بیٹے ہیں، کسی نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھی۔ یہی معاشرہ تھا، زندہ دفن کر دیتے تھے، پھر یہی معاشرہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ یہ کیا کمال ہے، میرے نبی کی تربیت تھی۔ میرے نبی نے ایک ایک عمل سکھا دیا صحابہ کرام کو اور صحابیات کو۔ ہم نبی کا نام لیتے ہیں، ہم سارے بھولے بھالے لوگ ہیں، نبی کے نافرمان ہیں، ہم فرما بردار نہیں ہیں، نافرمان ہیں۔ نافرمانی کے باوجود بھی اللہ کے کرم کے فیصلے ہیں، بھوکا نہیں مارتا اللہ۔ یہ جتنی کیفیتیں آج کل کی معاشی سنگینی، معاشی بدحالی یا یہ مہنگائی، یہ ہمارے اعمال ہیں۔ ہمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ، آپ جب ناراض ہوتے ہیں، آپ کی ناراضگی کی ٹاپ کی کیا چیز ہے کہ آپ ناراض ہیں؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، مہنگائی ہوتی ہے میرے ناراضگی، مہنگائی۔ یہ اللہ کی ناراضگی کیوں ہے؟ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سارے نافرمان ہیں۔ کوئی آنکھوں سے نافرمان ہے، کوئی زبان سے نافرمان ہے، کوئی کانوں سے نافرمان ہے، کوئی دل سے نافرمان ہے، کوئی ناپ تول میں نافرمان ہے، کوئی گالم گلوچ میں نافرمان ہے، کوئی کینہ بغض نفرت میں نافرمان ہے، کوئی ماں باپ کے ساتھ اپ اینڈ ڈاؤن کرتا ہے، کوئی بہن بہنوں کے ساتھ اپ اینڈ ڈاؤن کرتا ہے، کوئی ملاوٹ کرتا ہے، کوئی 2 نمبری کرتا ہے، کوئی جھوٹ۔ ہم سارے کسی نہ کسی مصیبت میں گرے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق